آج کی خوبصورت ناول کہانی وقت نہیں لوٹتا۔ از قلم شاہین روز۔ نقشے کچھ اس طرح یادیں ان کی، میں چاہ کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتی۔ کچھ اس طرح یاد آتی ہے ان کی، میں راہ سے ان کو ہٹا نہیں سکتی۔ ماہی یار کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، ایسے منہ پھلا کر بیٹھنے سے کیا ہوگا بھلا؟ زری نے اسے سوال کیا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس نواب زادے کو ایسا جواب دے کہ وہ پوری عمر پھر اسے کوئی بات نہ کر سکے، مگر ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتی تھی اور یہی بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زری نے اس کا بازو ہلایا، کہاں گم ہو، اب بولو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ زین نے کس طرح اسے زج کیا ہے کہ مشاعرے میں تم نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اس سے اچھی شاعری تو میں لکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کالج والوں کو تم میں کیا نظر آتا ہے، تمہیں مقابلے کے لیے بھیج دیتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ تو زری بولی بس اتنی سی بات پہ ناراض ہو رہی ہو؟ تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے نا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگلی بار مقابلے میں ہم زین کو ہرا کر دکھائیں گے۔ تو ماہی چہک کر بولی سچ میں کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو زری نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی بس اس بار تم ایسا کچھ لکھنا کہ سارے کالج کے سامنے زین کی بولتی بند ہو جائے۔ تو ماہی کچھ سوچنے لگی، تبھی زری نے کہا کہ چلو اب یہ ماتم ختم کرو، بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے، کینٹین بھی چلتے ہیں۔ تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماہین کالج کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہر سال وہ شاعری کے مقابلے میں جیتتی تھی۔ وہ بہت لائق اور فرمانبردار طالبہ تھی، اسی وجہ سے اب اساتذہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی دوستی سب سے تھی، مگر بچپن کی ایک ہی دوست تھی جسے وہ اپنی ہر بات کرتی تھی اور اس کا نام زرینہ تھا، مگر پیار سے اسے سب زری اور ماہین کو ماہی بلاتے تھے۔ دونوں کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، اس لیے دونوں کی دوستی بہت پکی تھی۔ اور اب اس بار کے مقابلے کی پریکٹس میں زین نے اسے اتنی باتیں سنائیں کہ لگ رہا تھا کہ ماہی اس کا خون پی جائے گی، مگر تبھی زری اس کو وہاں سے لے آئی اور اب وہ کینٹین میں بیٹھی سموسوں سے انصاف کر رہی تھی کہ زین دکھائی دیا۔ تو ماہی کا سموسہ ہاتھ میں ہی رہ گیا اور بولی کہ دیکھو کیسے بتیسی نکال کے ہنس رہا ہے، دیکھنا کل پریکٹس میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی۔ اور وہاں سے اٹھ کر گھر کے لیے چل دی، کیونکہ وہ اپنا موڈ اب مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نفرتوں کے وجود پہ محبت کے پھول نہیں کھلتے، یہاں منافقوں کا ہجوم ہے، یہاں مخلص نہیں ملتے۔ امید کی جو کرن چلے تو لوگ ہی جل جاتے ہیں، یہاں مارنے کا دستور ہے، یہاں زخم نہیں سلتے۔ اپنے ہی کھونپ دیتے ہیں سینوں میں خنجر، یہاں اپنوں کو روتا دے کر لوگ نہیں ہلتے۔ دکھ دے کر اوروں کو خوشی محسوس کرتے ہیں، یہاں ایسے جاہل لوگ ہیں، یہاں انسان نہیں ملتے۔ یا رب یہ ہے التجا، امید کی تو کرن جلا، دو جہاں جن سے سنور جائیں وہ پھول کیوں نہیں کھلتے۔ ماہی نے پڑھ کر جیسی نظر اٹھائی تو سارا کالج اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ تو اس نے فخریہ انداز سے زین کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اسے یوں دیکھتا پا کر اس نے نظر جھکا لی، اور اسے یہ پتا تھا کہ یہ شاعری اس نے زین کے کل کے رویے پہ ہی لکھی تھی، کیونکہ رات بھر وہ اس کی وجہ سے سو نہ پائی تھی اور اس طرح سب کے سامنے اس کے لیے یہ پڑھ کر اس کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ مجال ہے جو اس نے ایک پل کے لیے بھی مائی سے نظر ہٹائی ہو، اور مائی کو لگا کہ اگر وہ مزید اس طرح کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میری نظروں کو اس نظر کی تلاش ہے، نفرتوں سے جو دور ہو اس نظر کی تلاش ہے۔ کئی چاہتیں یوں ہی رہ گئیں درمیان میں، چاہتوں کو جو نبھا سکے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ کیا خبر کب کون کہاں ساتھ چھوڑ دے میرا، عمر بھر جو ساتھ ہو مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ کچا مکان دے کر چھوڑ گئے ہیں لوگ، دل سے جو نبھا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ وہی یار ہے جو چلے تو لوگ جھوم اٹھیں، جسے دیکھ کر پیار آئے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ مائی اور زری کینٹین میں تھیں جب انہوں نے اتنی خوبصورت آواز میں کسی کو شاعری سناتے سنا تو مائی تو جیسے کھو گئی، اور اس کے چپ ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے آسمان اس کے سر پر گر گیا ہو۔ یہ شاعری زین نے کی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور سارے کینٹین والے ماہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، مگر وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تو سب کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک بار تو اس نے کالج کے لڑکوں کو خوب دھویا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ سب اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں، کیونکہ ماہی گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور تھی بھی بہت خوبصورت، اس کی آنکھوں کا رنگ بہت خوبصورت تھا۔
زین اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور شاعری کا شوق تو اسے بچپن ہی سے تھا، مگر کالج میں آ کر جب اس نے ماہی کو دیکھا تب سے نہ جانے کتنا کچھ لکھ چھوڑا تھا۔ اسے یہ نخریلی لڑکی بہت اچھی لگی۔ اسے آج بھی یاد ہے کہ کالج میں اس کا پہلا دن تھا تو زین کو لائبریری کا راستہ نہیں پتہ تھا، تو اس نے ماہی سے پوچھ لیا۔ اس نے ایسا راستہ بتایا کہ چھٹی ہو گئی مگر اسے لائبریری نہیں ملی۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مانا کہ وہ ماہی کو کچھ کہے، اور اس طرح اس کو دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اب ان لوگوں کا آخری سال تھا اور ان سب کے لیے یہ وقت جو انہوں نے یہاں گزارا تھا بہت ہی قیمتی اور یادگار تھا، اور وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر زندگی رکنے کا نام نہیں ہے اور جو وقت گزر جائے وہ کبھی لوٹتا نہیں ہے۔ زین چاہتا تھا کہ وہ مائی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، مگر اس کے ریئیکشن کا سوچ کر ہی وہ چپ ہو جاتا تھا، مگر شاعری سناتے ہوئے اکثر اپنے دل کی بات کہہ جاتا تھا، مگر ماہی انجان بن جاتی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس دن سارے گروپ والے بریک میں بیٹھے تھے تو انہوں نے زین سے کہا کہ وہ اپنی ایک غزل سنائے، پھر ماہی سنائے گی، تو ماہی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مان گئی۔ پہلے زین نے غزل پڑھنی شروع کی۔ مجھے آس دے کہ میں جی سکوں وہ میں زندگی میں بھی پی سکوں، مجھے ایسے نہ تو زخم دے کے جن کو میں نہ سی سکوں، میری حسرتیں بے مثال ہیں میری خواہشوں کا خیال کر، تجھ میں پھر بھی ہے زندگی میری اداسیوں کا حساب کر، سرے محفل میں نہ آیا کر یہاں کم ظرف سے لوگ ہیں، تیرے دل میں خوف خدا بھی ہے میرے پاس تو صرف ہی روگ ہے، یہاں عاشقوں کی کمی نہیں یہاں پیار کے بازار ہیں، یہاں مخلصوں کو ڈھونڈ لو یہاں بیٹھے لوگ لاچار ہیں۔ جیسے یہ غزل ختم ہوئی تو سب نے بہت تعریف کی اور اب مائی کی باری تھی، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دے۔ آخر اس نے بولنا شروع کیا اور نظریں بار بار زین کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ محبت کو تم تو بڑا جانتے ہو، بتاؤ تو کس کا کہا مانتے ہو، بہت سے عاشق دیکھے ہیں ہم نے مگر تم بچھڑنے کا غم جانتے ہو، میں ہر بات حق پہ کرنے کی قائل ہوں، تم کیوں رسم دنیا کی اتنی سزا مانگتے ہو، عین سے تو لوگ کر لیتے ہیں عشق، تم کیوں ایسی پناہ چاہتے ہو، کچھ لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، تم اچھی طرح اس کی وجہ جانتے ہو۔ یہ سنا کر وہ وہاں رکی نہیں اور چل دی۔ زین اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ اب وہ اس سے ضرور بات کرے گا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ ماہی گھر آئی تو اس کی ماما نے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گی بیٹا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا کمرے میں چلی گئی اور اس کی ماما بہت پریشان ہوئی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ ماہی زین کی باتوں سے بہت ڈسٹرب تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شام کو وہ زری کے گھر گئی اور اسے ساری بات بتا دی۔ چونکہ زری کی امی کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ 2 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ زری نے ساری باتیں سنی اور بولی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے مگر کہنے سے ڈرتا ہے، تو ماہی بولی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، وہ مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، بات بات پر وہ میری شاعری کو لے آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ میں نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی، اور اگر وہ حد سے بڑا نہ تو میں اس کا برا حشر کر دوں گی۔ زری بولی کہ ایک تو تم ہر بات کو منفی سوچتی ہو، کیا پتہ وہ سچ میں تمہیں پسند کرتا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو شادی کر لے گا تم سے، سمپل سی بات ہے، وہ اتنا پیارا ہے، سارے کالج کی لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، مگر اس نے آج تک کسی کو ایسے شاعری نہیں سنائی جس میں صاف اظہاروں کو وہ پسند کرتا ہے کسی کو، وہ تمہاری طرف دیکھ کر ہی کیوں ایسا کرتا ہے۔ تو ماہی چپ ہو گئی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج گئیں تو گیٹ پہ ہی زین ان کو مل گیا۔ وہ بولا کہ ماہی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، مجھے 2 منٹ دو گی پلیز؟ تو زری نے کہا ہے کہ اس کی بات سن لو۔ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے تو زین نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو مائی میں صاف بات کروں گا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور ماہی ایک دم جیسے سناٹے میں آ گئی ہو، اسے زین سے اس صاف گوئی کی توقع ہرگز نہ تھی، اور اس طرح وہ اتنی آسانی سے اپنی بات کہہ دے گا۔ ماہی نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور یہ جا وہ جا۔ اگلے دن ماہی کالج نہیں گئی اور سارا دن گھر میں پڑی رہی۔ جب وہ کالج گئی تو اسے زین کہیں نظر نہیں آیا، اسے تجسس تو ہوا مگر اس نے اپنے زین سے جھٹک دیا۔ ایک ہفتے بعد زین کینٹین پہ بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ماہی کو دیکھ کر اس نے غزل پڑھ دی اور سب اس کی طرف دیکھ کر حیران تھے۔ میرے صبر کا نہ لے امتحان، جو ہو گیا اسے بھول جا،
میری آنکھیں نم ہوئیں جو تھیں، نہ یاد رکھ انہیں بھول جا، میری خواہشیں ہیں جو بے زباں، نہ کر بیاں اور بھول جا، میری حسرتوں کو ہوا نہ دے، نہ کر دوا بس بھول جا، جو ہو سکے مجھے دے سزا، نہ کر گناہ بس بھول جا، میری چاہتوں کا صلہ نہ دے، بس دے دعا اور بھول جا، میری چاہتوں کا آسماں تیرے رنگ سے ہے رنگا ہوا، نہ کر گلا اور بھول جا، میرے لب پہ ہے یہ آرزو، مجھے معاف کر اور بھول جا۔ ماہی اتنی صاف بیانی پر حیران ہو گئی کہ وہ یوں سب کے سامنے سے معافی مانگ رہا تھا تو وہ چپ کر کے وہاں سے چل دی۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اس کے علاوہ کسی لڑکی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے ساری بات اپنے ماما بابا کو بتائی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے کبھی اس پر کسی بات کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ 1 مہینے بعد ان کے پیپرز ہو گئے تو اس کی بچپن کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی کہ زری اس کی بھابھی بنے، اور اب وہ لوگ باقاعدہ اس کی منگنی کرنے جا رہے تھے۔ زری بھی خوش تھی اور اس سے زیادہ ماہی، کیونکہ اب اسے زری سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر نہیں آنا پڑے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ جائے گی۔ ایک دن زری بازار گئی، اسے وہاں زین نظر آیا۔ اس کے ساتھ زری نے بیٹھ کر چائے پی اور اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماہی کے ماما اور بابا نے اسے بتایا کہ اس کے لیے رشتہ آیا ہے اور ہر لحاظ سے ہمیں مناسب لگا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زری کے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ تو وہ صدمے سے کچھ بول نہ سکی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور یہی اس کی رضامندی سمجھ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی تھی اور مہندی کا فنکشن ہوا اور پھر بارات آئی، مگر ماہی جیسے یہاں تھی ہی نہیں اور بس نیچے نظریں کر کے بیٹھی رہی۔ بالآخر زری اپنے سسرال اور ماہی اپنے سسرال چلی گئی۔ وہ دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب ماہی کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جی بھر کر روئے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، اور وہ اپنے کالج کے دن یاد کر کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی دروازے سے کوئی اندر آیا تو ماہی سمٹ کر بیٹھ گئی اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس کے سامنے زین بیٹھا تھا اور اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، تو زین نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ مسز زین، کہاں کھو گئی ہو؟ کیسا لگا سرپرائز؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے زری نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم نے اپنی ڈائری میں کیا کیا لکھا ہے میرے بارے میں۔ میری ساری شاعری تم نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے مسز زین۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر تم بھی مجھے پسند کرتی تھی تو انکار کیوں کیا؟ تو ماہی بولی کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ جان بوجھ کے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور اس لیے میں جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ تو زین بولا، مائی ڈیئر وائف، ایسا کچھ نہیں ہے، رشتے نبھانے کے لیے اور بچانے کے لیے جھکنا تو پڑتا ہے نا۔ اور پھر اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلایا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، اور ماہی تو خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ کچھ لوگ ہم کو اچھے لگتے ہیں، یوں من کے سچے لگتے ہیں، رنگ آ جاتا ہے زندگی میں ان کے آنے سے، شرارتوں میں وہ بالکل بچے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔